جان اور ان کے مال کا دشمن ہو۔ جان و مال کا دشمن یہ کوئی بڑا دشمن نہیں، جان و مال کے لحاظ سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جان اور مال کے دشمن سے جتنا بڑا خطرہ ایمان کے لٹیروں سے ہے، ایمان کے دشمنوں سے ہے، دشمنان ایمان سے ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس دور میں، اس نازک حالات میں جس کے طرف ابھی مفتی صاحب اشارہ فرما رہے تھے، اے میرے نوجوان دوستو، اے میرے ذمہ دار لوگوں، سچی بات یہ ہے آج کے جو حالات ہیں یہ وہ حالات ہیں جس میں ہمارے ایمان کے دشمن پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، جنہیں ہم جو ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، جو ایمان کے دشمن ہیں، جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان اور ہمارے ایمان کے لیے وہ خطرہ ثابت ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا قدم آگے بڑھائیں، اور ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اجتماعیت کا ثبوت پیش کریں، اور اس ایمان کے لٹیروں سے جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہم ہوشیار ہو جائیں۔ میرے دوستو، حالات سے آپ کو واقفیت ہے، اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری بچیوں کو یہ ایمان کے لٹیرے آج ہماری بچیوں کو بہلا کر، پھسلا کر، موبائل میں لالچ دے کر، سبز بات دکھا کر اور انہیں مرتد بنایا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ ہماری بچیوں کو ایک کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں ان کے خواب میں آ کر کے، ان کے بہلاوے، ان کے پھسلاوے اور ان کے سبز باغ کو دیکھ کر کے عاقبت اندیشی کا شکار ہو کے چلی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ۔ آج کے اس اجلاس میں میری ماں بہنیں بھی اگر آئی ہوئی ہیں اور یقیناً ہے تو ذرا غور سے سنیں، چونکہ یہ بنات کا ادارہ ہے اس لیے میرا پیغام خاص طور پہ اپنی ان ماں اور بہنوں کو ہے۔ علماء اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، سورہ بروج کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمایا۔ کافر بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں اگر کوئی ایمان لاتا تو اس کے طرف سے سخت سزا دی جاتی۔ ایک خندق تیار کی گئی، خندق کھودی گئی، اور جو اپنے ایمان کا اعلان کرتا اسے اس خندق کے اندر جو ہے ڈال دیا جاتا۔ میرے دوستو، اس زمانے میں وہ کافر بادشاہ خندق تیار کرتا ہے، اور ایک جماعت جو لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تھے ایک ایک کر کے ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے یہ بتاؤ تم اپنے ایمان سے واپس لوٹتے ہو یا نہیں لوٹتے ہو؟ اگر ایمان سے واپس لوٹتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اور نہیں تو تیار ہو جاؤ، اس خندق کے حوالے کر دیا جائے گا، اس خندق میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے ایمان والے جن کے دل کے اندر ایمان تھا، ایمان جن کے دل کے اندر راسخ سے چھپا تھا، وہ گھبرائے نہیں، یکے بعد دیگرے انہیں خندق میں ڈالا جاتا رہا اور وہ جان شہادت نوش کرتے رہے۔ اسی درمیان اسی دوران اللہ ایک عورت جب وہ خندق کے سامنے آئی، ایمان والی ایک خاتون جب وہ اس خندق کے سامنے آئی، ان کے گود میں ایک بچہ تھا، گود میں بچہ تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا یہ بتاؤ تم ایمان سے واپس لوٹے گی یا اس خندق کے حوالے ہو جائے گی؟ وہ عورت تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی، اپنے وجہ سے نہیں، اپنے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کی وجہ سے وہ جھجک گئی، تھوڑی سی جو ہے اس کے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی، اپنے بچے کی محبت میں، اپنے بچے کی محبت میں ماں کا مامتا ذرا سا جوش میں آیا،
اور تھوڑی دیر کے لیے وہ جھجک گئی، لیکن وہ گود والا بچہ اپنی ماں سے مخاطب ہوتا ہے اور وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان فصبر، امی صبر کر لیجئے، آپ حق پر ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بچہ بولتا ہے تو وہ ماں اپنے ان کی جن کے اندر تھوڑی سی جھجک پیدا ہوئی تھی وہ غائب ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ظالم بادشاہ اسے اس خندق کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ جام شہادت نوش کر لیتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ایک مرتبہ جب ایمان دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے کہ اس سے ایمان کو نکال لیا جائے۔ آپ علماء اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، قرآن کریم میں دوسرا واقعہ بھی منقول ہے، جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بلایا تھا، جب وہ جادوگر اپنے آپ میں اتراتے ہوئے بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ آئے، اور سب سے پہلے بادشاہ وقت یعنی فرعون سے انہوں نے سودا طے کیا، یہ بتائیے اگر ہم لوگ کامیاب ہو جائے، اگر ہم لوگ جیت جائے تو کیا انعام دیجیے گا، ہمارے لیے کیا مان ہوگا، ہمارے لیے کیا اعلان ہوگا؟ بادشاہ وقت نے کہا ارے تم مال کی بات کرتے ہو، تم دولت کی بات کرتے ہو، تم پیسوں کی بات کرتے ہو، تم انعام کی بات کرتے ہو، ارے تم جیت جاؤ تمہیں ہم اپنا درباری بنا لیں گے، تمہیں ہم اپنا درباری بنا لیں گے، اور جب درباری بن جاؤ تو پھر کس چیز کی کمی؟ چنانچہ جب مقابلہ ہوا، آپ کو معلوم ہے جب مقابلہ ہوا تو کیا ہوا؟ جب مقابلہ ہوا تو وہ جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کے اور وہ ایمان کے اندر سب کے سب داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں وہ ظالم فرعون باتوں سے چلا لایا، ہم نے لایا تھا مقابلہ کرنے کے لیے اور یہ خود ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ ان کو دھمکایا تمہیں سولی دے دیں گے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، یا تو تم ایمان سے واپس لوٹو اور نہیں تو تمہیں سولی دیں گے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے۔ وہ ایمان جو سینے میں داخل ہو چکا تھا، جادوگروں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ جواب دیا ارے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فَخُذِ مَا أَنْتَ قَاسٍ، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو ہماری زندگی لے سکتے ہیں، آپ تو ہماری دنیا بگاڑ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ میری زندگی لے لیں گے، میری جان نکال لیں گے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو جو چاہے وہ کیجئے، لیکن اب ایمان جو سینے کے اندر راسخ ہو چکا ہے، اب وہ ایمان جو دل کے اندر راسخ ہو چکا ہے، یہ ایمان واپس جانے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اے میرے مسلمان بھائیوں، ایمان یہ کتنی عظیم دولت ہے، کتنی عظیم دولت ہے، کتنی عظیم دولت ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں اس پس منظر کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، آپ کے ذہنوں میں تاریخ کے اوراق سے میں کچھ چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رومیوں کا زمانہ تھا، روم میں اس زمانے میں ظالم حکومت تھی، کافر حکومت تھی، ان کی سلطنت تھی۔ معتصم باللہ کے پاس ایک قاصد آیا اور آ کر ان کو یہ بتایا کہ دیکھیے روم میں ایک ایمان والی عورت کے ساتھ سرے بازار ان کی عزت کو لوٹا گیا، ان کی عزت کو لوٹا گیا، ان کی عصمت کو تار تار کیا گیا، اور جب اس ایمان والی بہن کی عزت کو لوٹا جا رہا تھا، ان کی عصمت کو تار تار کیا جا رہا تھا، تو وہ ایمان والی عورت یہ کہہ رہی تھی واہ معتصم باللہ، کہاں ہے معتصم باللہ، کہاں ہے معتصم باللہ؟ میں نے یہ آواز اپنے کانوں سے سن کر اور آپ کے پاس میں آیا پہنچانے کے لیے اس عورت کی مدد کی جائے۔ انہوں نے عزت بھی لوٹی، عصمت بھی تار تار کیا اور ان کو گرفتار کر کے اور اپنے جیل خانے کے اندر ڈال دیا۔ اللہ، معتصم باللہ کو جب یہ معلوم ہوا
معلوم ہوا دونوں نے ایک خط لکھا. کیا خط لکھا؟ خط لکھا معتصم باللہ کی جانب سے رومی کتے کے نام. روم کا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا اس کو مخاطب کیا. رومی کتے کے نام معتصم باللہ کی جانب سے یہ خط. آگے سنو، تم اس ایمان والی عورت کو جس کی عزت سے تم نے تار کیا اسے تم آزاد کر دو. جلدی سے اسے آزاد کرو، اس کو انصاف دلاؤ، ورنہ میں لشکر تیار کروں گا جس کا ایک سرا روم میں اور دوسرا سرا یہاں ہوگا. اس خط کو پڑھنے کے بعد وہ ظالم بادشاہ اس خیال میں رہا کہ ایک عورت کی عزت کے لیے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گا. ایک عورت کی عزت کے لیے وہ ملک سے جھگڑا نہیں مول لے گا. وہ خواب غفلت میں رہا. معتصم باللہ نے لشکر تیار کیا، لشکر تیار کیا اور لشکر لے کر روم کے اندر پہنچ گئے اور رومی حکومت کو انہوں نے تہس نہس کر دیا. رومی حکومت کو نہ صرف یہ کہ چیلنج کیا بلکہ رومی حکومت کو تہو بالا کر دیا، تہس نہس کر کے، اور رومی حکومت کو انہوں نے رکھ دیا. اور پھر وہ عورت اس خاتون کو جس نے اس نے قید کیا تھا، اس خاتون کو جب جیل سے رہا کیا اور یہ کہا کہ میں معتصم باللہ، میں معتصم باللہ ہوں، تو وہ خاتون یہ کہنے لگی اس روئے زمین پہ، اس نیلی آسمان کے چھت کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر آپ سے بہتر کوئی باغیرت انسان نہیں، آپ سے بہتر کوئی باغیرت انسان نہیں. اللہ اللہ، ہماری ماں بہنوں کی عزت کو لوٹا جائے، ان کی عصمت کو تار کیا جائے، ان کے ایمان کو لوٹا جائے، انہیں بہلا کر کے، رسوا کر کے اور سبز باغ دکھا کر کے، ان کی غربت کا فائدہ اٹھا کر کے اور انہیں جو ہے انہیں راستے سے بے راستہ کیا جائے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے اور ہم خاموش رہے. نہیں، ضرورت ہے اجتماعیت کی، ضرورت ہے اجتماعیت کی، ضرورت ہے عمل کی، ضرورت ہے اس کے لیے ایسے ادارے قائم کرنے کی جن اداروں میں ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر کے اور ایمان کی اہمیت کو سمجھیں. میرے دوستو، ابھی آپ کے سامنے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہندوستان کا ایک بہت عظیم شخصیت، عالمی شخصیت حضرت مولانا عمر محفوظ دامت برکاتہ العالیہ تشریف لانے والے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے، ان کے سامنے تمام اعداد و شمار ہیں. وہی بیان فرما رہے تھے کہ بھوپال میں رپورٹ آئی کہ بھوپال کے ایک گاؤں میں، ایک بستی سے تقریباً 100 عورتیں ایک ساتھ مرتد، 100 عورتیں ایک ساتھ مرتد ہو گئی. وہ بتا رہے تھے کہ مہاراشٹر کے اندر جو سرکاری اعداد و شمار ہے، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر مہینے 60 سے 70 ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہیں. صرف ایک صوبے کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. اللہ اللہ، ایسے نازک حالات ہیں، تعداد بتائی نہیں جا سکتی. ہماری کتنی بہنیں چلی گئی، ہماری کتنی بیٹیاں چلی گئی اور کتنی جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. اے میرے نوجوان دوستو، ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے.